رات کو بلیک کلر کی ساڑی پہن کر تیار رہنا، ہمیں پارٹی پر جانا ہے۔ فاران خانزادہ نے کال پر ہی ندا سے کہا تھا، اور ندا تو جیسے خوشی سے نہال ہوئی تھی۔ پورے 3 ماہ بعد فاران کو آخر اپنی بیوی کا خیال آ ہی گیا۔ وہ فاران کا فون سن کر سیدھی بیوٹی پارلر گئی تھی، اپنے ہیئر اسٹائل کو سیٹ کروایا، چہرے پر کلینزنگ کروائی۔ فاران کے آنے سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو سلا چکی تھی، ساڑی پہن کر بالکل تیار تھی۔ اپنے بالوں کو بھی اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ فاران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر ندا پر ڈال کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ندا بھی مسکرائی، اپنی نظریں شرم سے جھکا گئی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن اب بھی پہلی رات کی طرح وہ شرمائی شرمائی سی رہتی تھی۔ فاران نے اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ ایک طرف رکھا۔ اس وقت ندا اپنا نیکلس پہن رہی تھی۔ فاران اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور نیکلس ندا کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نیکلس پکڑ کر اس نے اس کے بالوں کو آگے کی طرف کیا اور اپنے ہاتھوں سے ندا کو نیکلس پہنایا، اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ ندا شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ فاران نے جیسے ہی ندا کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالی تو ایک دم اسے کچھ پیچھے ہٹا تھا۔ یہ وہی ساڑی تھی جو شادی کے شروع کے سالوں میں فاران نے ندا کو لا کر دی تھی، اور ان دنوں فاران کے جذبات بہت عروج پر تھے، اور پہلی بار جب ندا نے یہ ساڑی پہنی تھی تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دبلی پتلی گوری سفید رنگت کی مالک ایک مومی گڑیا سی لگ رہی تھی، اور فاران اپنے جذبات کی راہ میں بہتا چلا گیا تھا۔ وہ رات فاران کو آج بھی یاد تھی، لیکن اب اس کا وجود ایسا نہیں رہا تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش سے اسے بے ڈھنگا کر دیا تھا۔ وہی ساڑی اب اسے کافی ٹائٹ ہو گئی تھی۔ چہرے کی خوبصورتی میں وہ بات نہیں رہی تھی، حالانکہ ندا نے میک اپ سے اپنے چہرے کو حسین بنانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن آنکھوں کے گرد ہلکے چھپائے نہیں چھپتے تھے۔ 2 بچوں کی ذمہ داری تھی، اور دونوں بچوں میں بس 1 سال کا ہی تو فرق تھا۔ وہ گن چکر ہی تو بن کر رہ گئی تھی۔ پھر فاران کا مزاج کبھی شعلہ تو کبھی شبنم، ذرا بھی اس کے کسی کام میں ندا کو دیر ہو جاتی تو وہ آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ ناشتہ بنانے میں اگر اسے 1 منٹ زیادہ لگ جاتا تو وہ ناشتہ بنا کیے ہی غصے سے آفس چلا جاتا، اور پھر اسے منانا ندا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہو جاتا تھا۔ فاران نے جب اس کے وجود پر بھرپور نظر ڈالی تو چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ کہنے لگا، اپنی کیئر کیوں نہیں کرتی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ ندا، کیا تم وہی ہو جسے میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے پسند کیا تھا؟ 10 لڑکیوں میں سے ایک تمہیں چوز کیا تھا۔ دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، فاران، میں ساری زندگی تو ویسے نہیں رہ سکتی نا۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں رہ سکتی؟ میرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ نوکر چاکر ہیں، تم دن بھر کرتی ہی کیا ہو؟ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ جم جوائن کرو، اپنے فٹنس کا خیال رکھا کرو۔ تم نے تو مجھے بور کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنے خوشگوار موڈ میں آیا تھا، اب مجھے اکیلا ہی پارٹی میں جانا پڑے گا۔ ندا کہنے لگی، اتنی بھی بری نہیں لگ رہی۔ فاران کہنے لگا، لیکن میں لے کر نہیں جاؤں گا، سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میرے دوستوں کی بیویوں کو دیکھو، 8 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بچے بھی ہیں، لیکن خود کو فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ ان کی شادی بھی ہوئی ہے، اور ان کے سامنے تمہیں لے کر میں اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتا۔ یہ کہتا وہ اس نے اپنے پینٹ کوٹ پر طائرانہ نظر ڈالی تھی، پھر کہنے لگا، مجھے دیکھو، میری شادی کو بھی تو 5 سال ہوئے ہیں نا، میں ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ ندا کا جی چاہا کہ اسے کہے کہ آپ نے بچے پیدا نہیں کیے، کرتے تو پتہ چلتا۔ عورت کی فزکس بدل جاتی ہے، وہ ایک جیسی نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ تبدیلی سب عورتوں میں آتی ہی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن وہ فاران کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اسے ہر وقت پرفیکٹ چیزیں پسند تھیں، یہاں تک کہ بیوی بھی۔ وہ اکیلا ہی اپنی پارٹی میں گیا، چند آنسو تھے جو ندا کی آنکھوں سے گرے۔ اگلے روز ہی اس نے جم جوائن کر لیا۔ دونوں بیٹے سی سیکشن سے ہوئے تھے، اسی لیے زیادہ ایکسرسائز کرنے سے اس کی کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ اب اسے ایکسرسائز کرتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا، وہ کافی ویٹ لوز کر چکی تھی، باڈی شیپر بھی پہنتی تھی، اسی لیے پہننا اوڑھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ برقرار نہیں رکھ پائی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ فاران نے جب اسے ڈاکٹر کو لے کر گیا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ وہ پھر سے امید سے ہے۔ یہ سن کے فاران کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، لیکن ندا پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ابھی چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا اور بڑا بیٹا 3 سال کا، اور دوسرے نمبر کے بیٹے کی جلد پیدائش کی وجہ سے وہ کمزور تھا اور بہت ضدی بھی تھا، ہر وقت ندا کی گود میں چڑھا رہتا تھا۔ ابھی تو وہ ٹھیک سے ان دونوں کو ہی سنبھال نہیں پاتی تھی کہ اب تیسری بار ڈاکٹر نے میڈیسن کی سلپ فاران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
آپ کی وائف بہت زیادہ کمزور ہیں، اسی لیے اگر انہیں بیڈ ریسٹ نہ کروایا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر فارحان کے چہرے پر فکر مندی چھائی تھی۔ گھر آتے ہی وہ ندا پر برسنے لگا اور کہنے لگا اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ ارے میرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ اب ندا اسے کیا کہتی کہ پچھلے 1 مہینے میں وہ ڈائٹ ہی کر رہی ہے تاکہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکے، تاکہ اسے وہ ساڑی پوری آ سکے جو کبھی فارحان کی فیوریٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا دن رات کے لیے تو اب کوئی بھی ملازمہ کام نہیں کرے گی، بہت مشکل ہے۔ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی تو عادت ہوتی ہے ایسی باتیں کہنے کی۔ وہ کہنے لگا لیکن میں رسک نہیں لینا چاہتا، میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ ندا نے اپنی والدہ سے بات کی۔ وہ کہنے لگی ایسا کرتی ہوں امبر کو بھیج دیتی ہوں، ویسے بھی اس کا BA کمپلیٹ ہو گیا ہے، پھر تمہارے بچوں کے ساتھ اس کا دل بھی بہت لگ جاتا ہے۔ ندا بہت کم ہی مائکے جاتی تھی کیونکہ ندا کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا اور فارحان اپر کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پہلی نظر میں اسے ندا اچھی لگی تھی، اسی لیے اس وقت اسے کلاس کا فرق نہیں نظر آیا، لیکن شادی کے بعد ندا جب بھی اسے مائکے جانے کے لیے کہتی کہ امی نے دعوت کی ہے تو وہ ناگواری سے انکار کر دیتا۔ ندا سمجھ گئی تھی کہ اسے ندا کا مائکہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ہر بات میں اپنا سٹینڈرڈ ضرور دیکھتا تھا، اسی لیے ندا نے بھی مائکے جانا کم کر دیا اور اس کی والدہ بھی بہت کم ہی آتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں نہ اس کی والدہ آئی تھی اور نہ ہی امبر۔ ندا 4-5 مہینے بعد چلی جاتی تو امبر اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی، بہت پیار کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 سال سے وہ بھی نہیں آئی تھی۔ اب بھی جب ندا کی والدہ نے امبر سے کہا کہ بیٹا ندا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے گھر چلی جاؤ تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، کہنے لگی مجھے نہیں جانا تائی اماں، آپ نے دیکھا ہے نا فارحان بھائی کتنے اکڑو قسم کے ہیں، سیدھے منہ تو بات تک نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں آپ ہی کو اور بچوں کو بھی۔ اور آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے جب میں ان کے گھر گئی تھی تو مجھے بھی ڈانٹا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں جاؤں گی۔ ندا کی والدہ نے اس کی منت کی تھی، کہنے لگی بہن کی خاطر چلی جاؤ، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے اور دن کے لیے تو ملازمین آتے ہیں لیکن رات کو رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بس کھانا ہی تو بنانا ہوگا تمہیں۔ کہنے لگی ہاں کھانا میں بناؤں گی اور آپ کا داماد اس میں 100 کیڑے نکالے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے فریدہ بیگم نے منت سماجت کر کے امبر کو تیار کیا تھا اور پھر خود چھوڑنے آئی تھی، لیکن امبر کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس دن کھانا فارحان بازار سے لایا تھا لیکن اپنی سالی اور ساس کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کھانے کے دوران امبر نے اپنی تائی اماں کو کونی ماری، انہوں نے جب امبر کی طرف دیکھا تو آنکھوں کے اشارے سے فارحان کی طرف دیکھنے لگی، پھر تائی اماں کے کان میں کہنے لگی منہ دیکھا ہے آپ نے اپنے داماد کا، لال بھبوکا ہو گیا ہے۔ فریدہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں اور چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر فارحان سے کہنے لگی کہ امبر کو یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ ندا کا بہت خیال رکھے گی۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بس یہی مختصر سا جواب دیا اور میں نیپکن سے اپنے ہاتھ اور منہ صاف کر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کھانا ٹھیک سے کھائیے گا، مجھے ذرا ایک اور کام سے جانا ہے۔ ندا جانتی تھی کہ اسے کہیں نہیں جانا لیکن وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ فارحان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد فریدہ بیگم بھی واپس گھر جا چکی تھی۔ امبر کو ندا نے ایک الگ کمرہ دیا تھا کیونکہ فارحان کو پسند نہیں تھا کہ اس کے بچوں کی روٹین خراب ہو اور امبر بچوں کے ساتھ خود بھی بچی بن جاتی تھی اور فارحان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کی روٹین خراب ہو۔ کچھ دن تو امبر کافی بور ہوتی رہی کیونکہ فارحان جب تک گھر میں ہوتا تھا تب تک ندا کی ڈیوٹی کافی سخت ہوتی تھی۔ بے شک وہ ٹیبل کی کرسی پر ہی بیٹھی رہتی لیکن ناشتہ فارحان ندا کے ہاتھ سے ہی کرتا تھا، سلائس پر مکھن وہی لگا کر اس کو پکڑاتی تھی، وہ ساتھ ساتھ موبائل یوز کرتا رہتا، ساتھ ساتھ سلائس کھاتا رہتا۔ چائے بھی کپ میں ندا ہی ڈال کر دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ آفس کے لیے نکلتا پیچھے سے امبر شروع ہو جاتی، کہتی آپا آپ نے نا ان کو بہت زیادہ سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، جب دیکھو آپ کے اوپر تھانے دار بنے رہتے ہیں، قسم سے ایسا بندہ اگر میرا شوہر ہوتا تو تیر کی طرح سیدھا کر دیتی اسے۔ یہ سن کر ندا نے اسے گھورا تھا تو کہنے لگی توبہ استغفار، میرا شوہر ایسا کیوں ہوتا، اللہ نہ کرے کہ میرا شوہر آپ کے شوہر جیسا ہو۔ امبر کی عادت کافی شوخ مزاج تھی، اسی لیے ندا کا بھی دل لگا رہتا تھا اور امبر گھر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ اس کی منگنی اپنے پھپھوزاد سے ہو چکی تھی لیکن وہ 2 سال کے لیے دبئی میں جاب کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جاب کر لے چاہے کچھ بھی کر لے، دن رات ایک کر لے، لیکن جس طرح فارحان کا بنگلہ ہے ویسا بنگلہ حمزہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ اسے ایک چھوٹا سا فلیٹ دے سکتا ہے اور گھٹی ہوئی زندگی،
جہاں اس کی ماں اور 2 بہنیں بھی موجود ہوں گی۔ وہی روایتی سی زندگی۔ یوں تو فاران ندا کا خیال رکھتا تھا، لیکن روک ٹوک بھی بہت کرتا تھا۔ آج کل اس کے لیے پھل لے کر آتا تھا، کہتا تھا تم نے جوس پیا کہ نہیں؟ پیا تو تم اپنا خیال رکھ ہی رہی ہو کہ نہیں؟ امبر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ فاران اتنا بھی برا نہیں جتنا میں اسے سمجھتی تھی۔ ہر وقت ندا کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے پوچھتا رہتا ہے کہ کیا کھایا، کیا پیا، تم نے روٹین چارٹ کو فالو کیا کہ نہیں کیا۔ بظاہر وہ بے شک فاران کی برائیاں ندا سے کرتی رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کو یہ سب چیزیں اچھی لگنے لگی تھی۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ یہ زندگی وہ خود جینا شروع کر دے۔ ہر کام کے لیے ملازمین تھے، خیال رکھنے والا شوہر تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ ایک بار ندا سے کہنے لگی آپ بڑی ناشکری ہیں۔ ندا کہنے لگی کیا مطلب؟ ندا اس وقت سیب کاٹ کر کھا رہی تھی، ساتھ میں بچوں کو بھی کھلا رہی تھی اور امبر کو بھی کہہ رہی تھی کہ تم بھی کھا لو۔ امبر ساتھ ساتھ سیب کھا رہی تھی اور اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ندا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ کہنے لگی آپ بھی جب بھی آپ مائکے آتی تھیں فاران بھائی کی اتنی برائیاں کرتی تھیں کہ ہلنے نہیں دیتے، اٹھنے نہیں دیتے، بیٹھنے نہیں دیتے۔ ارے وہ تو آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، میں تو سمجھی تھی پتہ نہیں بہت ہی سخت مزاج قسم کے، لیکن انہیں آپ کی فکر ہے، دیکھا نہیں؟ آتے ہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں ندا تم نے جوس پیا کہ نہیں، کھانا ٹھیک سے کھایا کہ نہیں، اپنی میڈیسن وقت پر لی یا نہیں۔ وہ فاران کے انداز میں ہی نقل اتارتے ہوئے بولنے لگی۔ ندا کہنے لگی میں نے کب کہا کہ وہ خیال نہیں رکھتے؟ خیال رکھتے ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ کہنے لگی کوئی نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ غصے کے تیز ہیں، ویسے آپ کے بڑے ٹھاٹ ہیں، اتنا بڑا گھر، اے سی ہر وقت چلتا رہتا ہے، بل کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ اور ایک پھپھو کو دیکھ لو، ان کے گھر میں اے سی ہے ہی نہیں۔ میں تو حمزہ سے کہہ دیا کہ شادی سے پہلے کمرے میں اے سی ضرور لگوا لینا، ورنہ چھٹی کرو، میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ امبر کچھ بات سن کر ندا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہی جانتی تھی کہ وہ کسی ریموٹ کی طرح سے فاران کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جیسے بچے بھی چاہیں اور بیوی بھی فٹ فاٹ چاہیے، جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی رہے، ویسے ہی حسین لگتی رہے جیسے شادی کی پہلی رات لگتی تھی۔ لیکن ایسی باتیں وہ امبر سے نہیں کر سکتی تھی۔ تیسرا بچہ تھا اور وہ بھی آپریشن کے ساتھ ہونا تھا۔ اس دوران پیگننسی وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی، لیکن دوسری جانب امبر فاران کی ظاہری شخصیت سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ جب اکیلی اپنے بڑے سے کشادہ کمرے میں اے سی چلا کر سوتی تو اپنا آپ بڑا اچھا لگنے لگا تھا۔ آج کل تو وہ بڑے چست لباس پہن کر بالوں کو کھول کر گھر میں یوں پھرتی جیسے کہ گھر کی مالکن ہو۔ ایک بار اس نے باتوں باتوں میں ندا کا وارڈروب کھول لیا اور پھر وہی کالے رنگ کی خوبصورت ساڑی نکالی۔ کہنے لگی واہ بڑی خوبصورت ساڑی ہے آپی، میں یہ پہن لوں، میری دوست کی شادی ہے اور آپ کو تو پتا ہے میرے پاس کپڑے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تائی اماں کپڑے بھی نہیں دلواتی، میں نے تو ہمیشہ آپ کی اترن پہن کر ہی گزارا کیا ہے۔ ندا وہ ساڑی دیکھ کر کچھ جھجک رہی تھی۔ کہنے لگی یہ فاران میرے لیے اپنی پسند سے لائے تھے، اسی لیے میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ ندا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی تو آپ کو کون سی آئے گی، اپنا وجود دیکھیں اور یہ ساڑی دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ پر فٹ بیٹھے گی، اور ویسے بھی میں نے کون سا ہمیشہ کے لیے لینی ہے، دوست کی شادی ہے۔ ندا نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساڑی امبر کو دے دی۔ امبر بڑی خوش تھی، جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، اس ساڑی کو پہنا اور خوب تیار ہوئی، پھر اپنے لمبے گھنے بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا اور جا کر کچن میں جان بوجھ کر چائے بنانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ فاران جیسے ہی آفس سے واپس آتا ہے کچن میں جھانک کر ضرور دیکھتا ہے کہ کہیں ندا کچن میں کوئی کام تو نہیں کر رہی۔ آج کل اسے ندا کی بہت فکر ہو رہی تھی، اور جب سے یہ پتا چلا تھا کہ یہ ساڑی اس کی پسند کی ہے تو امبر چاہتی تھی کہ وہ یہ ضرور پہنے۔ خوبصورتی میں وہ ندا سے کم تھی، لیکن ندا 3 بچوں کی ماں بننے کے چکر میں کافی بدل چکی تھی اور وہ حسن پرست انسان تھا۔ اب یہ بھی نہیں کہ اسے ندا سے محبت نہیں تھی، محبت تو تھی، لیکن چاہتا تھا کہ وہ ویسی ہی دکھتی رہے جیسی پہلے دکھتی تھی۔ جیسے ہی فاران کی گاڑی کا ہارن سنا، امبر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ فاران جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ جیسے اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا اسے لگا ندا کھڑی ہے۔ اسے ساڑی میں دیکھ وہ کچن کے اندر آ چکا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم امبر کی جانب بڑھ رہے تھے، امبر کا دل بے حد خوش تھا اور زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ امبر کی پشت فاران کی جانب تھی اور اس نے پیچھے سے ہی امبر کو اپنے حصار میں لے لیا، پھر اس کے لمبے گھنے بال ہٹا کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیا اور کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں کہا ہے نا اپنا خیال رکھا کرو،
یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے اپنی جانب رخ کیا، سامنے امبر کو دیکھ کر جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا اور کئی قدم پیچھے لے کر رہ گیا۔ وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور امبر نے گھبرا جانے کی اداکاری بڑی ہی کمال کی تھی۔ کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو آپی میں اور مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کیا آپی آپ کو ایسی دکھتی ہیں؟ میں تو ان کے مقابلے میں کافی خوبصورت اور سمارٹ ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد اس کا یہی تھا کہ فاران اس کی خوبصورتی اور اس کے سڈول وجود پر توجہ دے۔ فاران فوراً سے کچن سے باہر چلا گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی غلطی کر بیٹھے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ ندا ہے، کیونکہ وہ فاران کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کرتی تھی، 100 جتن کرتی تھی۔ کمرے میں جا کر جب اس نے بیڈ پر دیکھا تو ندا گہری نیند سو رہی تھی۔ پیگننسی میں اسے کچھ زیادہ ہی نیند آتی تھی۔ فاران نے بے حد بدحواس تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ ایک طرف رکھا اور خود صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے میں آہٹ کی آواز سن ندا کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو فاران صوفے پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ آ گئے؟ پتہ نہیں کیوں اتنی گہری نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہنے لگا بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ امبر نے ہی ان کو سلایا ہے۔ پھر کہنے لگی آپ کھانا کھا کر امبر کو اس کے دوست کے گھر چھوڑ دیں، ڈرائیور ہے نہیں اور اسے اپنی دوست کی شادی پر جانا ہے۔ یہ سن کر فاران نے فوراً سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں ایسی کوئی ڈیوٹی نہیں دوں گا، تم جانتی ہو کہ میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں۔ اصل وجہ شاید کچھ اور تھی، جو واقعہ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر وہ رونما نہ ہوا ہوتا تو شاید فاران انکار نہ کرتا، لیکن اب وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ لیکن ندا اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ بیچاری تیار ہے، کتنا برا لگے گا اگر میں انکار کروں گی۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری خاطر یہاں پر بیٹھی ہے، مجھے سنبھال رہی ہے، میرے بچے سنبھال رہی ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے اسے اپنے کپڑے کیوں پہننے کو دیے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی فاران نے شکوہ کیا۔ کہنے لگی تو اس کے پاس کہاں کپڑے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ سے اپنے ہی کپڑے دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا اماں کے حالات کیسے ہیں۔ جب تک ابا زندہ تھے تب تک کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن ابا کی دکانوں کے کرائے سے گھر ہی مشکل سے چلتا ہے، ادھر ادھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پھر وہ ساڑی تو مجھے آتی بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گی رکھ کر؟ پلیز فاران انکار مت کریں، اسے چھوڑائیں۔ ابھی ندا بات کر ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے امبر بڑے غصے سے کھڑی تھی۔ اسے غصے میں دیکھ کر فاران کو خوف سا محسوس ہوا تھا، کہیں وہ ندا سے ہی ذکر نہ کر دے کہ کچن میں کھڑے اس نے کیا حرکت کی۔ لیکن وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ امبر کھڑی ہے، اس لیے فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں اسے اس کی دوست کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، کھانا میں آ کر کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا اور امبر کو کہنے لگا جلدی چلو، مجھے گھر آ کر کھانا بھی کھانا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امبر ندا سے کچھ کہے۔ فاران یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر اس سے ایکسکیوز کر لے گا کہ جو کچھ ہوا وہ ایک اتفاقیہ حرکت تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے سے باہر نکلے تو فاران نظریں چرا کر ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ کچن میں تم کھڑی ہو، باخدا میں ندا کو سمجھ کر تمہارے قریب آیا تھا۔ امبر کہنے لگی کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ فاران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بڑی سہولت سے اسے معاف کر دے گی، اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے بہت باتیں سنائے گی۔ پھر کہنے لگی میں نے پہلی بار ساڑی پہنی ہے، بہت کنفیوز ہوں، آپ بتائیں میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا؟ امبر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ فاران نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سراپے کا نظر دوڑائی جو اس وقت بلا شباب حسین لگ رہی تھی۔ فاران نے کہا ہم ٹھیک ہی ہیں، ٹھیک لگ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی بس ٹھیک لگ رہی ہوں، آپ کی شاید آنکھیں خراب ہیں، میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اس نے لفظوں کو چبا چبا کر یہ بات کہی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر فاران ایک بار پھر اس کی جانب نظریں گاڑی سر سے لے کر پیر تک وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جالی دار آستینوں سے جھلکتے اس کے دودیا بازو دیکھ کر نہ جانے کیوں فاران کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ پھر نظریں پھیر گیا اور بہکی ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ ہاں تم واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ساڑی بنائی ہی صرف تمہارے لیے گئی تھی۔ وہ دھیمے سے انداز میں اپنی نشیلی آنکھوں کو سامنے شیشے پر گاڑ کر کہہ تو چکا تھا، مگر یہ الفاظ سن کر امبر کہیں اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ شاباش امبر، اب لگا نا تیر نشانے پر۔ مزید اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، جانتی تھی کہ اگر فاران کو ذرا سا بھی شک ہوا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ وہ ساری تھکاوٹ جو فاران کو محسوس ہو رہی تھی وہ تو جیسے غائب ہی ہو چکی تھی۔ وہ نہ صرف امبر کو چھوڑنے آیا بلکہ اس کے ساتھ میرج ہال بھی گیا تھا۔
دونوں جس وقت ہال میں داخل ہوئے تو سبھی مہمان ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جان بوجھ کر امبر ایک ادا کے ساتھ بال لہرا کر فاران کے ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے یہ دونوں ایک کپل ہوں۔ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ فاران قریشی کے ساتھ اس کا بے حد قریبی رشتہ ہے۔ لوگ دلہا دلہن کو چھوڑ کر فاران، قریشی اور امبر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بات فاران بھی نوٹ کر چکا تھا۔ اس پورے فنکشن میں اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی امبر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ شوخ انداز، لوگوں سے میل جول، حاضر جوابی، یہ سب تو فاران چاہتا تھا جو ندا میں نہیں تھا۔ اس روز کے بعد ندا کی طبیعت تھوڑی خراب ہی رہنے لگی۔ وہ زیادہ تر وقت کمرے میں آرام کر کے گزارتی۔ بچوں کی ذمہ داری اور باقی کے معاملات امبر پر ہی آ چکے تھے۔ اس روز موسم بے حد سہانا تھا۔ گنگناتے ہوئے کھڑکی سے باہر ایک نظر امبر نے ڈالی۔ آسمان پر بادل چمک رہے تھے، ہلکی ہلکی رمجھم چل رہی تھی۔ یہ بارش آج پوری رات رہنے والی تھی۔ ایک شوق سے لہجے میں اپنا دوپٹہ گلے سے ہٹا کر ہاتھوں میں پکڑے جھولتی ہوئی امبر خود سے ہم کلام ہو کر کہنے لگی، کیا خیال ہے آج کی یہ رات یادگار نہ بنا دی جائے؟ یہ سوچ کر وہ خود ہی مسکرائی۔ کچھ دیر بعد گھڑی پر وقت دیکھ کر صحن میں چلی آئی۔ رات کا پہر تھا، آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ ندا بچوں سمیت کب کی سو چکی تھی اور وہ چست لباس پہنے، شیفون کا دوپٹہ اپنے کاندھے پر ڈالے بارش میں بھیگنے لگی۔ آج جو وہ کرنے والی تھی، ندا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جسے بہن مان کر وہ اس پر اندھا اعتبار کیے ہوئے ہے، در حقیقت وہ آستین کا سانپ نکلے گی۔ بارش میں فاسٹ ڈرائیونگ کرتا فاران بھی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ رومانٹک سا گانا گاڑی میں چلائے وہ کافی فریش تھا۔ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ آج وہ کچھ محبت بھرا وقت ندا کے ساتھ ضرور گزارے گا۔ گھر آنے سے پہلے اس نے خوبصورت گجرے بھی خریدے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تو ایک نظر چوکیدار بھی امبر کو دیکھ کر اپنی شریانوں میں خون کی گردش تیز محسوس کرنے لگا۔ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ سمجھ تو چوکیدار بھی گیا تھا کہ آج یہاں پر بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ فاران نے گاڑی سے نیچے اتر کر دیکھا تو سامنے رات کے اندھیرے میں امبر بھیگ رہی تھی۔ اسے یوں بھیگتا دیکھ اس کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ چلتا چلتا آ کر امبر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مسکرا کر امبر نے پلٹ کر فاران کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، ارے آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں میں حسین ہوں اور بارش میں بھیگتے ہوئے اور بھی زیادہ حسین لگتی ہوں، مگر کیا میرا حسن فاران قریشی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ بات اس نے جس قدر بہکے ہوئے انداز میں کہی تھی، فاران تو بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ گجرے جو ندا کے لیے لایا تھا، اس نے ان گجروں کو ہاتھ میں اٹھا کر بلند کیا اور پھر اپنی حدود پھلانگنے لگا۔ آخر کو ایک مرد تھا، اس نے کہا دل رہتا تھا۔ ندا اسے ناراضگی کی وجہ سے وہ اس سے کافی دور بھی رہ رہا تھا، اور ایسے میں بالکل پرفیکٹ اس کی من مرضی سے مطابق لڑکی جب خود گرین سگنل دے رہی تھی تو بھلا وہ کیسے خود کو دور رکھ سکتا تھا؟ گجرے کو ہوا میں ہلا کر وہ امبر کے گالوں پر لے آیا۔ امبر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی جب فاران نے اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ یہی وہ وقت تھا جس کا امبر کو انتظار تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے امبر کو پہنانے کے بعد اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر امبر کے ہی کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، باہر بادل گرج رہے تھے، مسلسل بارش برس رہی تھی، اور یہاں بند کمرے میں فاران کے ساتھ رات کی تاریکی میں اپنے منہ پر کالک مل چکی تھی۔ افق پر لالی پھوٹنے میں ابھی دیر تھی جب کمرے میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ سسک کر رونے کی آواز سن کر فاران کے چہرے پر ناگواری آنے لگی۔ وہ بڑبڑا کر کہنے لگا کہ اوہو۔ تھوڑا سا کچھ کس مسا کر وہ تکیہ اٹھایا اپنے سر پر رکھتا دوبارہ سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مسلسل سسکیاں بھرنے کی آواز اس کی نیند میں اچھا خاصا خلل ڈال چکی تھی۔ نیم آنکھیں کھولے وہ اٹھا اور خمار بھری آواز میں کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ کون رو رہا ہے؟ ندا، کیا ہوا ہے یار؟ مگر سامنے ندا نہیں تھی۔ ندا کے بجائے امبر موجود تھی، اور جس حالت میں تھی ساری نیند فاران کی آنکھوں سے اڑن چھو ہو گئی۔ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے امبر کو دیکھنے لگا جو سامنے فرش پر بیٹھی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بیڈ کور میں لپیٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ دودھیا گردن جس پر ابھی بھی وہ سرخ نشان موجود تھے، جوسی کی بے خودی میں سختی کی وجہ سے وجود پر سخت ہو چکے تھے۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا کسی فلم کی طرح فاران کے دماغ میں چلنے لگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا بلکہ امبر کا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ روتی ہوئی امبر کہنے لگی، یہ کیا کر دیا آپ نے فاران؟
آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا کہ آپ میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے؟ اب میرا کیا ہوگا اور آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ان کے ہی شوہر پر ڈاکہ ڈال دیا، ان کے حق تلفی کر لی۔ وہ مسلسل رو رو کر اس طرح کی باتیں کر کے فاران کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاران اٹھا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنا حلیہ درست کرنے کا کہا اور پھر کہنے لگا، رونا بند کرو، تم تو ایسے بہیو کر رہی ہو جیسے گزشتہ رات جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف میری مرضی سے ہوا، یا پھر سب کچھ میں نے خود کیا اور تم تو اس میں رضامند ہی نہیں تھی۔ نہ یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ کل رات جو کچھ ہوا ہم دونوں اپنی من مرضی سے وہ سب کچھ کر رہے تھے، اور اب صرف تم مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے جب یہ بات فاران نے کی تو امبر تو ایک پل کو ہڑبڑا سی گئی، مگر پھر اپنا چہرہ چھپا کر کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں فاران، مگر زندگی تو میری برباد ہو گئی نا۔ آپ تو اتنے امیر کبیر ہو، کسی چیز کی کمی نہیں آپ کو، کھڑے کھڑے 10 گھر بنا لو آپ، مگر آخر کو آپ بیوی بچوں والے ہو۔ میرے ساتھ گزشتہ رات کو آپ تو یہی کہو گے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ بے خودی میں میرے ساتھ گزشتہ سب کچھ کر گئے، مگر میرا کیا؟ میں نے تو اپنی عزت آپ کو سونپ دی ہے۔ فاران، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اصل میں امبر اب آئی تھی بات پر۔ فاران نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور پھر اگلے ہی پل وہ امبر کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ دیکھو سویٹ ہارٹ، ہمارے بیچ جو کچھ ہوا سو ہوا، تمہیں اب برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا، سمجھے؟ تم میری بیوی بن کر رہو گی، میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا، مگر ہاں تم ابھی ندا کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر فاران اس کے کمرے سے نکل چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو ندا ابھی تک سو رہی تھی۔ چپ چاپ آ کر اس کے پاس لیٹ گیا اور اس کے گالوں پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ کہیں اندر، بہت اندر، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا، مگر یہ سوچ کر وہ ایک گہری سانس خارج کر گیا کہ جب اسلام میں ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کا حق ہے تو میں نے غلطی تھوڑی کی ہے۔ میں بھی تو اب امبر سے شادی کروں گا۔ وہیں دوسری جانب کمرے کا دروازہ بند کر کے امبر تو خوشی سے بھنگڑے ڈال رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ فاران اب میری مٹھی میں آ جائے گا، فاران صرف اور صرف میرا ہو کر رہ جائے گا، بہت جلد یہ گھر، فاران کی ساری دولت، سب کچھ میری مٹھی میں ہوگی۔ اپنے گرد ایک حصار محسوس کر کے ندا کی آنکھ کھلی تھی۔ دیکھا تو سامنے بڑی ہی محبت باش نظروں سے فاران اسے دیکھ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں فاران کو دیکھ کر ندا کو اس کی چھٹی حس کچھ اشارہ دینے لگی۔ اسے آج فاران اپنا اپنا نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فاران کو کھو چکی ہو۔ فاران کے حصار سے نکل کر جھٹ سے دور ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاران بھی تھوڑا ہڑبڑایا تھا، کہنے لگا کہ ڈارلنگ کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ مگر سر جھٹک کر کہنے لگی نہیں، پتہ نہیں، ایک عجیب سی بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے قیامت تھی جو ہو کر گزر گئی، یا پھر کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ سے مجھے وہ اپنائیت، وہ محبت نہیں محسوس ہو رہی جو پہلے مجھے محسوس ہوتی تھی آپ کے قریب آ کر۔ اتنا کہہ کر ندا نے کالر کے بٹن کو اپنی انگلیوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ فاران تو فاران تھا، بھلا خود پر بات کیسے آنے دیتا؟ جھٹ سے کہنے لگا، اچھا 3 بچے تمہاری کوکھ سے پیدا کروانے والا ہوں اور تم ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ میں وہ اپنائیت دکھائی نہیں دے رہی؟ حد کرتی ہو بھائی، یہ میری محبت ہی ہے نا جو تم پر بکھری ہوئی ہے۔ چھوٹے سے عام سے گھر سے تمہیں میں اتنے بڑے سے گھر کی ملکہ بنا چکا ہوں اور ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ فاران ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ ندا فوراً اس کی باہوں میں خود کو لیٹ کر کہنے لگی، ارے بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، شاید پریگننٹ ہونا، اسی وجہ سے ایسی عجیب و غریب سے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ وہ فاران کے منہ پر تو یہ کہہ چکی تھی، مگر بار بار اسے عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی اور یوں ہی ٹہلتے ہوئے امبر کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ گزشتہ رات جو شرٹ فاران نے پہن رکھی تھی وہ اس وقت امبر کے بیڈ پر پڑی تھی۔ امبر نے ابھی تک اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹی نہیں تھی، بیڈ کی بکھری ہوئی چادر اور پھر اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ جو پرفیوم فاران ہمیشہ لگا کر رکھتا تھا اس کی خوشبو اس پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ ندا وجود کو تو ایک دھچکا سا لگا تھا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فاران صرف میرے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور امبر میری چھوٹی بہن ہے۔ یہ تو صرف میری غلط سوچ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
مگر تبھی واش روم سے نہا کر امبر باہر آئی۔ اپنے کمرے میں کھڑی ندا کو دیکھ وہ ذرا بھی جھجکی نہیں تھی، بلکہ پورے حق کے ساتھ نظریں پھیر کر مسکراتے ہوئے ندا کے پاس آئی اور پھر اسی حالت میں ندا کو اپنے ساتھ جکڑ لیا اور کہنے لگی، ارے آپ بھی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جانتی تو ہیں اگر فاران کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں پر خود چل کر آئی ہیں تو وہ کتنا شور مچائیں گے، کیونکہ اپنے شوہر کو شکایت کا موقع کیوں دیتی ہیں؟ یوں ہی انہیں ناراض کرتی رہیں گی تو دیکھیے گا کہیں وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور میں دلچسپی نہ لینے لگ جائیں۔ چلیں شاباش، جائیں اپنے کمرے میں، ناشتہ کریں اور سو جائیں۔ جس انداز میں وہ آج بول رہی تھی، ندا کو اندر ہی اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے اس نے فاران کی شرٹ اٹھائی جس پر امبر کے لمبے لمبے گھنے بال کہیں کہیں چپکے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہی پرفیوم کی خوشبو اس شرٹ میں بسی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں میں اس نے شرٹ کو اٹھا کر امبر کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، امبر، یہ فاران کی شرٹ تمہارے پاس اس روم میں کیا کر رہی ہے؟ جواب میں امبر جان بوجھ کر چہرے پر ہوائیاں لاتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ملازم نے رکھ دی ہو۔ بھلا فاران میرے کمرے میں کیوں آئیں گے؟ لگتا ہے کسی ملازم نے رکھ دی ہوگی۔ ندا وہ شرٹ لے کر اپنے کمرے میں تو جا چکی تھی، مگر اس روز سارا دن اس کا بڑا بے چین گزرا۔ طبیعت بھی تھوڑی خراب ہونے لگی۔ شام کو جب فاران واپس آیا تو وہ الفاظ توڑ جوڑ رہی تھی۔ آخر کس طرح وہ فاران سے پوچھے کہ فاران، میرا دل بار بار مجھے نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ میری امانت میں خیانت کر چکے ہیں، آپ کی نیت میں کھوٹ آ چکی ہے۔ جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجا تو اپنے بستر سے ندا اٹھ کر آج کافی عرصے بعد باہر نکلی تھی تاکہ وہ خود فاران کا استقبال کر سکے۔ اس بات سے فاران تو بے خبر تھا، مگر امبر جان چکی تھی کہ پیچھے ندا کمرے سے باہر ہی آ رہی ہے۔ جو ہی لاؤنج میں فوراً داخل ہوا، اگلے ہی پل امبر آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو فاران کے گلے میں حائل کر گئی۔ آ گئے آپ نہیں جانتے میں آپ کا کتنا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لب فاران کے گال پر رکھ گئی۔ اسے اچانک سے یوں اپنے قریب دیکھ کر فاران بھی چونک گیا، مگر اس کی نظریں تو پیچھے کھڑی ندا پر ٹک کر رہ گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے امبر کو خود سے جدا کیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ندا چلائی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا فاران، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ کس نے کہا تھا تمہیں میرے قریب آ؟ بار بار میرے قریب آنا، مجھے چھونا، اس کی حرکت تھی۔ اگر ندا کو یا میرے ہونے والے بچے کو کچھ ہوا نا امبر، تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ امبر پر برستا ندا کو فوراً ہاسپٹل لے کر گیا، مگر وہاں پر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ تو کیا، مگر صاف الفاظ میں کہہ دیا، آپ کی بیوی تو بچ چکی ہے، مگر آپ کے بچے کو ہم نہیں بچا پائے۔ غصے سے فاران گھر گیا اور ایک زوردار تھپڑ امبر کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تمہاری اس حرکت کا نتیجہ؟ وہاں ندا زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہی ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھولیے مت کہ ہم دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ اب آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، میرا پورا حق تھا آپ کے قریب آنے کا۔ رہی بات تو ندا سے پوچھئے، وہ خود ہی اس بچے کو لینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کئی بار کہہ چکی تھی کہ میں اپنے آپ کو سلم سمارٹ بنانا چاہتی ہوں، اور یہ بچہ پھر سے مجھے پھولا ہوا غبارہ بنا رہا ہے۔ پتہ نہیں، ویسے تو یہ فاران اتنے ماڈرن آزاد خیال بنتے ہیں، مگر مجھ سے سارا سال بچے پیدا کروا کر بچوں کی ٹیم بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تو خود آپ کے جانے کے بعد 2 بار میرے سامنے ڈرائیور کے بجائے ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، دوائیاں بھی چھپا چھپا کر لائی تھی۔ کیا پتہ کس مقصد کے لیے لائی تھی؟ اب اگر آپ کا بچہ ضائع ہوا ہے، اس میں میرا آپ کا گلے ملنا نہیں، بلکہ ساری ندا کی اپنی کارستانی ہے۔ وہ خود اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ امبر نے بات کی تو تھی، مگر کچھ اس انداز میں تھی کہ فرحان کے دماغ میں تو آگ کی بھٹی جلنے لگی۔ گھر لانے کے بعد وہ الٹا ندا سے ہی لڑنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو میرے بچے کی جان لینے والی؟ ارے بیویاں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر ان سے، ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار دیا۔ ندا پہلے ہی دکھی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ شوہر کے بعد وہ اپنا بچہ بھی کھو چکی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی سنتا کون؟ چند روز تو یوں ہی گزر گئے، پھر سرسری سے انداز میں ندا کو بتاتے ہوئے فاران کہنے لگا، دیکھو ندا، جو ہوا سو ہوا، مگر میں اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی امبر سے۔ تم دونوں سگی بہنیں تو ہو نہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ تمہاری کزن ہے،
تم دونوں اس گھر میں ویسے ہی رہنا جیسے اب رہتی ہو، میں تم دونوں کے حقوق پورے کروں گا، مگر ہاں یہ سوتن والی لڑائی اور نوک جھوک مجھے اس گھر میں نہیں چاہیے۔ امبر کو میں جانتا ہوں، وہ ایک معصوم اور اچھی لڑکی ہے، میں اسے بھی سمجھا دوں گا، مگر تمہاری طرف سے لڑائی میں پہل نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ فاران حکم صادر کرتا امبر کے کمرے سے جا چکا تھا، اور کچھ دیر بعد کمرے سے ہنس کر باتیں کرنے اور کہکے کی آواز آ رہی تھی۔ ندا کتنی ہی دیر بے بس بیٹھی رہی، کسی فلم کی طرح جو سب کچھ اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ آخر کیوں، کیسے اس کی زندگی اتنا بڑا رخ لے سکتی تھی؟ فاران کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور آخر میں اسے صلہ کیا دیا، اسی کے حصے میں شراکت ٹھہرا دی۔ جیسے اسے ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاران جو امبر کو یہ بتانے گیا تھا کہ کل ہی ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے، ندا کے رونے کی آواز سن کر باہر نکلا۔ اسے روتا دیکھ انتہائی اکتاہٹ سی ہونے لگی اور کہنے لگا، یہ کیا نحوست پھیلا رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آخر تکلیف کیا ہے؟ مگر وہ روتے ہوئے اپنی ساری انا ایک طرف رکھ کر فاران کے قدموں میں گر گئی، رو کر کہنے لگی، فاران بتائیے کہاں کمی رہ گئی تھی میری محبت میں نے کہاں کمی چھوڑی ہے؟ آپ نے آج تک جو کہا میں نے کیا، بالکل آپ کی بات کو خود پر حکم سمجھ کر مانا میں، اور اپنے آپ کو بالکل فٹ اور سمارٹ کر لوں گی جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی فاران۔ وہ رو رو کر ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی، جبکہ فاران اسے یوں روتا دیکھ کر اندر ہی اندر کڑنے سے لگا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھو ندا، ایسا کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، تم جانتی ہو میرے کچھ رولز ہیں، اور ایک بار جو میں کہہ دیتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا وہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر اس رات میں بہک چکا تھا، میرے ذہن میں، میرے تصورات میں تم تھی، اور میں سب کچھ امبر کے ساتھ کر گیا، جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس غلطی کا مداوع یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کر کے اسے اپنا نام دے دوں۔ اگر یہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی بھی تو زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی، تم سمجھو میری اس بات کو۔ وہ جیسے تیسے کہانی سناتا ندا کو کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ساری رات ندا کی روتے ہوئے گزری تھی۔ فاران کو کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ صبح صبح اپنے معمول کے مطابق کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے باہر گیا تھا، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ امبر دلہن بنی تیار بیٹھی تھی جب ندا نے روتے ہوئے فون کر کے اپنی امی کو بھی بتا دیا کہ امبر نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ ابھی فون بند کر کے ندا رو رہی تھی جب ایک اور کال آنے لگی۔ جیسے ہی ندا نے فون کان سے لگایا تو جو خبر اسے پتہ چلی وہ زمیں بوس ہو چکی تھی۔ یہ غیر شناسا آواز تھی، نمبر فاران کا تھا۔ وہ شخص گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا کہ جلدی فلاں ہاسپٹل پہنچیں، آپ کے ہسبینڈ کو وہیں لے کر جایا جا رہا ہے۔ ندا کی تو سارا غصہ، ساری ناراضگی جھاگ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چیختی چلاتی فاران فاران کرتی گھر سے باہر نکلی، پیچھے ہی امبر بھی دوڑی تھی۔ دونوں ہی ہاسپٹل پہنچی تو سامنے فاران زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک سائے کی طرح پوری زندگی ندا کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ نہیں نہیں فاران، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں ایک طرف ندا روتے ہوئے ڈاکٹر سے بات چیت کرتے ہوئے اچھے سے اچھا علاج کرنے کا کہہ رہی تھی، وہیں دوسری جانب اپنا حق جتاتے ہوئے امبر بھی ڈاکٹر سے بار بار بڑھا چڑھا کر ڈائلاگ بازی کرتے ہوئے ڈاکٹر کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ صرف ٹینشن ندا کو نہیں بلکہ اسے بھی ہے۔ ڈاکٹر یہ تو جانتا تھا کہ ندا اس کی بیوی ہے، مگر بار بار اس کی مداخلت کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے بیوی، ہمارے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، ایک وقت پر صرف ایک ہی بندہ بولے۔ آپ کیا پیشنٹ کی بہن ہے؟ جواب میں ندا فوراً اکڑ کر کہنے لگی، ارے بہن ہوگی تمہاری بیوی، میں فاران کی من چاہی ہونے والی بیوی ہوں، مگر عین نکاح کے روز نہ جانے کس کی نظر کھا گئی جو ہماری خوشیاں کھا گئی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، مگر ندا مسلسل دعا کرتی رہی۔ 5 گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے خبر سنائی کہ فاران کو ہوش تو آ چکا ہے، مگر ان کی ٹانگ 4 جگہ سے ٹوٹ کر سرجری کے لیے جا رہی ہے، مگر ہمیں نہیں لگتا کہ یہ زندگی میں کبھی دوبارہ چل پائیں گے۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ فاران کی ٹانگ جڑ تو گئی تھی، مگر وہ اس ٹانگ سے کبھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ جس پر فاران کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس ندا ہی موجود تھی۔ اس پر مسلسل پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اسے ہوش آتا دیکھ وہ روتے ہوئے فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ گھر آنے کے بعد شروع میں تو ندا کے ساتھ ساتھ امبر نے بھی اس کا بھرپور خیال رکھا، مگر جب یہ بات امبر پر آشکار ہوئی کہ دوبارہ کبھی فاران چل نہیں پائے گا
تو وہ پھر بھی فاران کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں فاران، آپ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی معذوری کا سن کر آپ کو چھوڑ دوں گی، ہرگز نہیں، میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یوں مزید فاران کے دل میں اس کے لیے محبت اور اپنائیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ امبر یہی کہنا تھا کہ اگر یہ معذور ہو بھی گیا ہے تو کیا ہو گیا، یہ جائیداد یہ سب کچھ تو ہے نا، اسے تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرا مقصد تو صرف راج کرنا ہے، راج، اور میں فاران کا دل جیت کر ہمیشہ یہاں پر راج کروں گی۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو رہی تھی اور خود کہہ رہی تھی کہ بس اس جمعے کو ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ فاران بھی خوش تھا، مگر انہی دنوں دوسرے ملک سے حمزہ واپس آیا جو امبر کے اصل چہرے سے بالکل ناواقف تھا۔ امبر سے ملنے کے لیے وہ سیدھا ندا کے گھر چلا آیا۔ امبر نے سوچ لیا تھا کہ اسے صاف صاف انکار کر دے گی، مگر جب اسے 3 پیس سوٹ میں ملبوس دیکھا، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو ایک پل کو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ گھر آتی اس نے سیدھا امبر کا ہاتھ پکڑا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، دیکھا امبر، میں نے کہا تھا نا میں محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر آؤں گا، اور آج دیکھو میں کامیاب ہو کر لوٹ آیا ہوں۔ باہر کھڑی گاڑی میری اپنی ہے، میں نے دبئی میں جس کمپنی میں جاب کی تھی وہاں پر میری پروموشن ہو چکی ہے۔ باس میرے کام سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اپنی اگلی برانچ وہ پاکستان میں کھولنے والے ہیں، اور اس کا مینیجر بھی وہ مجھے ہی بنا رہے ہیں۔ حمزہ تو آنے والے وقت میں فاران سے بھی زیادہ امیر ہونے والا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ امبر پر مرتا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ امبر کو ہر لحاظ سے وہی بہتر لگنے لگا۔ اگلے روز اس کا اور فاران کا نکاح تھا، مگر وہ اس سے پہلے ہی چھپتے چھپاتے فاران وہاں سے جا چکی تھی۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب گھر میں آ چکے تھے۔ ویل چیئر پر بیٹھا فاران جب امبر کے کمرے میں گیا تو کمرہ خالی تھا، بس ایک لیٹر تھا جو سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا کہ سوری فاران، مگر مجھے زندگی جینے کا حق ہے، کم از کم میں تم جیسے ایک معذور ڈسیبل شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ فاران کو لگا جیسے وہ آسمان سے زمین پر پٹخا جا چکا ہو۔ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ آس پاس دیکھنے لگا، امبر کا نام لینے لگا، ندا کو بلانے لگا، مگر ندا کہاں سے آتی؟ گھر واپس آتے ہی ندا کو یہ کہہ کر فاران بچوں سمیت نکال چکا تھا کہ چلی جاؤ اپنی ماں کے گھر، یہ تمہاری بد دعائیں تھیں جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاید ہی فاران نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی بے عزتی محسوس کی ہو جتنی وہ اب کر رہا تھا۔ آخر میں اس کے پاس بچا تھا تو صرف اور صرف اس کی بیوی، وہی بیوی جس سے وہ اب تک مکمل نظر انداز کرتا آیا تھا۔ کتنا خیال رکھا تھا ندا نے اس کا۔ چند روز تو ندا سے نظریں ملانے کے قابل خود کو بناتا رہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ ندا کے گھر چلا آیا، روتے ہوئے دونوں ہاتھ ندا کے سامنے جوڑ دیے، مگر ندا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فاران کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، نہیں، آپ کا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے، خدا نے آپ کو میرے لیے مجازی خدا مقرر کیا ہے، آپ ایسا مت کیجیے۔ ندا تو ہمیشہ آپ کی تھی، مگر ہاں، جس طرح آپ نے میرا دل دکھایا ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی۔ ندا اپنی ماں کے کہنے پر ہی صحیح اپنے بچوں کو لے کر واپس اپنے گھر چلی آئی، جبکہ اصل محبت کیا ہوتی ہے اپنی اس حالت میں پہنچنے کے بعد فاران اب سیکھ رہا تھا۔ ندا کو دیکھتا تو اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا، مگر یہ سوچ کر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اگر امبر سے شادی کر لیتا تو نہ جانے اس کی زندگی میں مزید کتنے طوفان آ سکتے تھے۔ وہ لالچی لڑکی تو اسے تباہ کر کے رکھ دیتی۔ یہ سوچی اپنے ماتھے پر بے شماری کی لکیریں سجائے فاران نے ندا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔